نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. محترم عازمین حجاج، کل کی نشست میں نے آپ کو سب سے پہلے ذہنی اور روحانی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی، پھر جسمانی تربیت کے حوالے سے، اس کے بعد ڈاکومنٹس کے حوالے سے کہ آپ کے پاس کاغذات کون سے تیار ہونی چاہیے، اور اس کے بعد سامان کی تیاری کہ سامان آپ نے کون سا لے کے جانا ہے، اور آخر میں احرام باندھنے کا طریقہ، عمرے کا طواف اور زمزم پینے کا طریقہ، سعی کا طریقہ، سر مڑا کے احرام کھول کے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنا ہے. یہ تھا کل کا خلاصہ. آج کی نشست میں انشاءاللہ پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ حج تمتع میں عمرہ کرنے سے لے کے حج کرنے تک یا مدینہ جانے تک یا مدینہ سے واپس آنے بعد حاجی صاحبان کو حج کے بعد کچھ موقع جو ملے گا مکہ مکرمہ میں، جتنے بھی اوقات آپ کو ملیں گے اس میں آپ نے کیا کرنا ہوگا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ کی حاضری، اور آخر میں انشاءاللہ حج کا طریقہ. آج کے موضوعات یہ ہیں. سب سے پہلی بات کہ عمرہ کرنے کے بعد سے لے کے مدینہ جانے تک جن کو مکہ مکرمہ میں کچھ دن ملیں گے یا جو آخری فلائٹوں پہ جائیں گے انہیں مدینہ منورہ سے واپس آ کے مکہ مکرمہ میں کچھ دن ملیں گے، سب حضرات نے 2 کام بہت زیادہ کرنے ہیں. اسی دوران اگر حج سے پہلے جو موقع ملے اس میں بھی آدمی کو زیارات کرنی ہوں گی. زیارات کے اندر اگر آپ نے جو حج سے پہلے جلدی فلائٹوں پہ جانے والے لوگ ہیں وہ اگر مینا، عرفات، مزدلفہ یہ پہلے سے زیارات کر کے آئے ہوں گے تو انشاءاللہ حج میں بھی ان کے لیے آسانی ہوگی کہ یہاں ان میدانوں میں آ کے ہم نے کیا کرنا ہے. بہرحال جو بعد والے ہیں ان کو بھی موقع ملے گا، کچھ ایام ملیں گے، اور پہلے والوں کو بھی کچھ موقع ملے گا. ان میں آپ نے سب سے زیادہ کام جو کرنا ہے وہ ہے نفلی طواف کا. کل جو میں نے طریقہ بتایا تھا وہ عمرے کا طواف کا تھا. ہر طواف کا اپنا اپنا طریقہ ہے، تو آپ نے نفلی طوافوں پہ زور رکھنا ہے. جتنا بھی آپ کو موقع ملے اس میں آپ نے نفلی طواف کرتے رہنا ہے. نفلی طواف کس طرح ہوتے ہیں؟ نفلی طواف کا طریقہ بتانے سے پہلے یہ بات عرض کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے پہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس میں سے 20 ملتی ہیں جو کعبے کو دیکھ رہا ہے، اور 40 ملتی ہیں جو کعبے میں نماز پڑھ رہا ہے، اور 60 ملتی ہیں جو طواف کر رہا ہے. تو سب سے زیادہ کس کو ملتی ہیں؟ طواف کرنے والے کو. اور وہاں کی سب سے بڑی عبادت طواف ہے. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ 2 کام آپ نے بہت زیادہ کر کے آنے، وہاں طواف بہت زیادہ کرنے، آپ کو کوئی اور طواف نہیں ملے گا، اور دوسرا زمزم بہت زیادہ پی کے آنا ہے کہ اتنا زیادہ آپ کو کثیر مقدار میں کسی اور جگہ پہ زمزم نہیں مل سکتا. طواف نفلی خوب کرنے. نفلی طوافوں میں کوئی احرام نہیں ہوگا، نفلی طوافوں میں کوئی صفا مربع کی صحیح نہیں ہوگی، نفلی طوافوں میں کوئی سر نہیں مڑانا پڑے گا. نفلی طوافوں میں صرف اور صرف 7 چکر اور 2 رکعت واجب الطواف ہوں گے. لہذا آپ اگر کعبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنا بھی وقت آپ کو ملے کعبے میں گزارنا ہے. کعبے میں بیٹھے ہوئے قرآن شریف پڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے کعبے کو دیکھ رہے تھے تو آپ کو 20 رحمتیں مل رہی تھی. دل میں آئے گا 40 نفل پڑھنے شروع کر دیجئے. اگر دل میں آئے گا کہ نہیں میں تو 60 لینا چاہتا ہوں تو آپ اٹھیے. کوئی احرام شرام نہیں پہننے کی ضرورت، سادہ کپڑے پہنے ہوئے، ٹوپی شوپی لی ہوئی، آپ نے
حجر اسود والے کونے کی سیدھ میں اپنا دانا کندہ لا کے، جس طرح عمرے کے طواف میں نیت کی تھی، عمرے کے طواف میں آپ کے پاس چادریں تھیں، آپ نے استباح بھی کیا تھا، اب چادریں نہیں ہیں، صرف آپ نے دانا کندہ لا کے نیت کرنی ہے طواف کی، اے اللہ تیرے گھر کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے آسان بھی کر دے، قبول بھی کر دے۔ نیت کرنے کے بعد تھوڑا سا کھسک کے دائیں طرف اپنی چھاتی حجر اسود کی سیدھ میں لانی ہے، اور پہلے کرنا ہے استقبال، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ہاتھ چھوڑ دینے، عورتوں نے کندھوں تک اٹھا کے چھوڑنے ہیں، پھر دوبارہ چھاتی تک ہاتھ اٹھا کے اگلی طرف اشارہ دے کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے استلام کرنا ہے۔ اس کے بعد مڑ کے اس میں جو آپ نے لگانے ہیں اس میں رمل نہیں کرنا، عمرے کے طواف میں رمل کرنا تھا، اس میں آپ سادہ طریقے پہ استقبال استلام کر کے مڑ کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ بسم اللہ اللہ 7 چکر لگائیں گے، اور اگر 8واں استلام کرنے پر اگر موقع ملے تو اب آپ منتظم پہ سینہ لگائیں گے، کیونکہ میں نے کل منع کیا تھا اس لیے کہ وہاں خوشبو لگی ہوئی تھی۔ احرام کی حالت میں عمرے کے دوران آپ نے منتظم پہ چمٹنا بھی نہیں، حجر اسود کا بوسہ بھی نہیں لینا، لیکن نفلی طوافوں میں موقع ملے تو اب آپ نے منتظم پہ چمٹنا ہے، اور دعا کرتے ہوئے اگر چمٹ کے موقع ملے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہی طریقہ جو کل میں نے بتایا تھا کہ حجر منتظم کی سیدھ میں یہ تصور جماتے ہوئے کہ میں نے اپنا سینہ رکھا ہوا ہے اور دعا کریں، اس کے بعد مقامی بین کے پیچھے 2 رکعت واجب پڑھنے، واجب الطواف، تو آپ کا ایک طواف مکمل ہو گیا۔ جیسا کل میں نے عرض کیا تھا کہ احتیاط کرنی ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ پورا طواف کب مکمل ہوتا ہے، 7 چکر لگا کے 8 استلام کر کے ملتزم کی سیدھ میں دعا کر کے مقام بین کے پیچھے 2 رکعت واجب پڑھ کے ایک طواف ہوتا ہے۔ 1 چکر 2 چکر کو نہیں سمجھنا تھا، بلکہ 7 چکروں کا نام طواف ہے۔ یہ آپ نے خوب کرتے رہنا، اور 24 گھنٹے طواف چلتا ہے، صرف فرض نماز کے وقت بند ہوگا، امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، شروع کریں گے نماز، طواف بند ہو جائے گا، امام صاحب کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طواف شروع ہے۔ دعا بھی جا کے طواف میں لوگ مانگیں گے، رات کو 2:30 بجے جاؤ، دن کو 12 بجے جاؤ، جب چاہو دیکھو طواف ہو رہا ہے، 24 گھنٹے کبھی طواف بند نہیں ہوتا سوائے فرض نماز کے علاوہ۔ اتنی اہم عبادت ہوگی وہاں کی، اذان ہو رہی ہو طواف بند نہیں ہوتا، تکبیر ہو رہی ہے طواف بند نہیں ہوتا، حتیٰ کہ تراویح ہو رہی ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے، قرآن پاک سنایا جا رہا ہے، لیکن طواف بند نہیں ہوتا۔ اتنی اہم عبادت ہے طواف، اس لیے آپ نے خوب موقع لینا ہے۔ اور ایک حدیث بھی ذہن میں رکھنی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں 50 طواف کر لیے اللہ اس کو جہنم سے بری کر دے۔ کوشش کرنی ہے کہ اسی سفر میں 50 ہو جائے، یا کم از کم یہ نیت کرنی ہے کہ یا اللہ تو مجھے دوبارہ آنے کی توفیق دے اور میں زندگی میں 50 طواف کر لوں۔ خوب طواف کرتے رہنا، خوب طواف کرتے رہنا۔ کبھی دل کیا رہے گا آپ کا کہ آپ ایک عمرہ اور کرنا چاہیں گے، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے اپنے مکے کے گھر پہ، مکے کی رہائش گاہ پہ غسل کریں، احرام کی اجازتیں مانگ لیں، وہاں بسیں آوازیں لگاتی ہیں عمرہ عمرہ عمرہ، وہ آپ کو لے کے جائیں گی مسجد عائشہ، وہاں جا کے آپ نے وہی کام کرنے ہیں جو یہاں آپ نے ایئرپورٹ پہ کیے تھے۔ مسجد عائشہ میں باقاعدہ عورتوں مردوں کے نہانے کا انتظام بھی ہے، نماز پڑھنے کا بھی انتظام ہے، احرام باندھنے کا بھی انتظام موجود ہے، لیکن رش کی وجہ سے آپ اپنے مکے کے ہوٹل پہ غسل کر لیں، مکے کے ہوٹل میں ہی آپ احرام کی چادریں باندھ لیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ مسجد عائشہ جا کے بھی کر سکتے ہیں، نہا دھو کے وہیں چادریں باندھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو وہ جو کپڑے آپ نے اتارے ہوں گے وہ آپ کو واپس اپنے ہوٹل میں لے کے جانے پڑیں گے۔ اندر حرم میں کپڑے نہیں لے جانے دیتے، لہٰذا ہر آدمی کی بات تلاشی لیتے ہیں، اور انہیں شک پڑ جائے تو وہ پھر منع کرتے ہیں کہ کپڑے ساتھ نہ لے کے جائیں۔ چادریں باندھی ہوئی ہیں، ساتھ ساتھ اور اٹھائے ہوئے، ویسے بھی دقت ہوتی ہے عمرے میں، تو بہتر یہ ہے کہ جو عمرے کرنے آتے ہیں وہاں سے، اس کو عموماً کہتے ہیں چھوٹا عمرہ۔ عمرہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، عمرہ عمرہ ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کو چھوٹا حج فرمایا، یہ چھوٹا بڑا کہنا ہم نے شروع کیا ہے۔
اگر دور سے احرام باندھ کے آیا تھا اس کو بڑا کہہ دیا، جو قریب سے احرام باندھ کیا اس کو چھوٹا کہہ دیا، ثواب پورا ہے، عمرہ عمرہ ہی۔ لہذا آپ نے جتنے بھی عمرے کرنے ہیں اس میں وہاں سے جو مسجد عائشہ سے کرنے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ہوٹل میں غسل کریں، ہوٹل میں احرام باندھیں، اور وہاں جا کے صرف آپ 2 رکعت نفل احرام کے پڑھ کے سر سے چادر اتار کے عمرے کی نیت کر کے سر سے چادر اتار کے لبیک پڑھ کے بسوں پہ بیٹھ کے بسیں آپ کو حرم کے قریب اتاریں گی، 3-4 ریال لیں گی جاتے ہوئے بھی، 3-4 ریال لیں گی آپ واپس ہوئے گی، حرم کے قریب اتاریں گی۔ آ کے پورا عمرہ اسی طرح کرنا ہے جیسے پاکستان سے جاتے ہوئے کیا تھا، چاہے روز کر لینا عمرہ، آپ کی اپنی طاقت پر منحصر ہے۔ آپ آئیں گے خانہ کعبہ کی حضرت والے کونے کی سیٹ میں دانا کندھا ننگا کریں گے اور نیت کریں گے طواف کی، پھر استقبال اسلام کریں گے، مڑیں گے 3 چکر عمل سے، 4 چکر آہستہ لگائیں گے، 8واں استلام کریں گے، مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے 2 رکعت واجب پڑھیں گے، زمزم پئیں گے، 3 دعائیں کریں گے، 9واں استلام کریں گے، نیت کر کے صفا مروہ کے 7 چکر لگائیں گے، اور مروہ پہ 7واں چکر مکمل کروانے کے بعد اب آپ نے سر منانے، چاہے بال ہو یا نہ ہو، چاہے پیدائشی گنجا ہے، سر پہ ایک بال بھی نہیں، لیکن اس کا پھرانا ہے، حصہ ہے۔ عورت نے بھی بال کٹوانے ہیں، کل عمرہ کیا تھا کٹوائے تھے، آج عمرہ کیا پھر کٹوا، یہ کٹوا کے بال عمرے کر کر کے چاہے پٹے بن رہے ہوں، شریعت کہتی ہے اللہ کا حکم مان رہی ہے، فیشن نہیں کر رہی۔ لہذا ہر دفعہ آپ نے اس طرح پھیلانا ہے مردوں نے اور عورتوں نے بال کٹوانے۔ چھوٹا عمرہ جس کو کہا وہ آپ نے کرتے رہنا ہے اور طواف کرتے رہنا ہے۔ آئیے چھوٹا اور بڑا یہ طواف اور چھوٹے عمرے جتنے بھی کرو گے، یہاں سے جاتے ہوئے تو آپ نے کیا، وہ تو حج تمتع کا عمرہ تھا، اب آپ نے جتنے بھی نفلی طواف وہاں کرنے ہیں اور چھوٹے عمرے کرنے ہیں، ان میں آپ جس کی چاہے نیت کر سکتے ہیں، زندہ مردہ سب کی طرف سے کرنے جائز ہے۔ کیا طریقہ ہوگا؟ طواف کریں گے، اے اللہ اس طواف کا ثواب جو تو نے مجھے دیا میری طرف سے میرے ابا جی کو دے دے، ان کی طرف سے ہو گئی۔ عمرہ کریں گے، اے اللہ اس عمرے کا ثواب جو تو نے مجھے دیا میری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا۔ بعض حضرات کیا کرتے ہیں وہاں، وہ کوئی کہتا ہے زندہ کی طرف سے نہیں، ہمارے بزرگ تھے ان کے پاس ایک سال ہے، زندہ کی طرف سے عمرہ ہو جاتا ہے، انہوں نے فرمایا بالکل ہو جاتا ہے، کہنے کہ میرے ابا جی زندہ ہیں تو میں ان کی طرف سے کروں گا۔ بزرگ فرمانے لگے کہ میں تیرا کوئی قصور نہیں کیتا، میرا بھی نامل نہیں، تو میں بھی آپ سے یہ کہنے لگا ہوں کہ میں نے آپ کا کوئی قصور نہیں کیا بھائی، کیا خیال ہے؟ میں نے تو آپ کو کعبے کے آداب بتائے ہیں تو میرا تو حق بن گیا۔ جتنے وہاں دعائیں کرنی ہیں، آپ نے نفلی طواف کرنے ہیں اور عمرے کرنے ہیں، ان میں دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا ہے، اور بلکہ جتنے اہتمام کے ساتھ الحمدللہ ڈی ایچ اے نے اہتمام کرتے ہر سال، تو میرا تو مشورہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی دعاؤں میں نفلی طوافوں میں اور عمرے کی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ بڑا اہتمام فرماتے ہیں۔ بہرحال تو آپ نے وہاں، بلکہ میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اے ابا جی کی طرف سے، یہ امی کی طرف سے، یا دوستوں نے کہا تھا مجھے موقع نہیں مل رہا، وقت نہیں ہے اتنا، کیا کروں؟ آپ نے اگر ایک ہی نفلی طواف میں سارے نیت کر لی کہ اللہ اس کا ثواب پوری امت کو دے دے، تو اللہ نے ٹوٹے کر کے تھوڑا تھوڑا نہیں دینا، پورا پورا ثواب سب کو ملے گا۔ بڑا وسعت کے ساتھ دل رکھنا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو پہلا کام میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو جتنے فرصت کے نماز بار ملیں گے ان میں آپ نے بازاروں کے چکر نہیں لگانے، بلکہ زیادہ زور رکھنا ہے طوافوں پہ اور عمرے پہ۔ اچھا، ایک آخری بات عرض کر کے اس ٹاپک کو مکمل کر رہا ہوں۔ بعض لوگ وہاں تھوڑی سی شبہ پیدا کرتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ چاروں اماموں کے نزدیک عمرہ ہو جاتا ہے۔ سعودی حکومت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فالور ہے، ان کے نزدیک بھی عمرہ اگر نہ ہوتا تو وہاں پابندی لگا دیتے، بورڈ لگا دیتے کہ ممنوع، بسوں کو نہ جانے دیتے، نہانے دھونے کا انتظام نہ کرنے دیتے۔ بسیں بھی جا رہی ہیں، نہانے دھونے کا انتظام بھی ہے، احرام باندھ کے لوگ آ بھی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی شبہ نہیں۔ اصل میں کچھ لوگ ہیں جو شبہ ڈالتے ہیں، اس کا آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، وہ لوگ تو یہ کہیں گے
دلیل کیا دیں گے؟ وہ دلیل یہ دیں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے وہاں سے احرام باندھا تھا، آپ کے بھائی ساتھ تھے، آپ کے بھائی بھی نہیں باندھا تھا، تو اس کا مطلب ہے مردوں کو باندھنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے ذہن یہ رکھنا ہے کہ اس حدیث میں لفظ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے بھائی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھنے کے لیے اس لیے بھیجا تھا کہ یہ مکے کی قریب ترین میقات ہے۔ جب آقا دو جہاں جس جگہ کو میقات کہہ دیں تو پھر اس میں شبہ نہیں کرنا چاہیے، لہذا وہاں سے عمرے ہو سکتے ہیں، آپ جتنے مرضی عمرے کیجیے۔ بہرحال یہ کعبہ ہو گیا مکمل۔ اب آئیے اس کے بعد اگلا کعبہ کا مدینہ منورہ۔ جو حاجی صاحبان شروع کی فلائٹوں پہ جائیں گے، جن کے کارڈ کے اوپر میں نے کل کارڈ دکھایا تھا، کارڈ کے اوپر لکھا ہوگا آفٹر مدینہ، جو تو ڈائریکٹ مدینہ والے ہیں وہ تو مدینے سے آئیں گے، جو آفٹر مدینہ ہے وہ تو حج کے بعد جائیں گے۔ جس حاجیوں پہ لکھا ہے بیفور مدینہ، آفٹر والے اور بیفور والے سمجھ لیں اپنا اپنا ہوگا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جو بیفور حج والے ہیں وہ جب مکے میں پہنچیں گے، مکہ مکرمہ میں عمرہ کریں گے تو 36 گھنٹے کے اندر اندر ان کو مدینہ منورہ لے جائیں گے۔ پھر مدینے سے آ کے انہوں نے حج کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے دوبارہ مکے آنا ہے، لہذا انہوں نے سارا سامان نہیں لے کے جانا، صرف احرام وغیرہ لے کے جانا ہے، یا 8 دن جو وہاں پہ گزارنے ہیں ان کے لیے ضروری سامان لے جائیں، باقی مکہ میں رہنے کے سامان۔ وہاں سے واپس آ کے پھر آپ نے حج کرنا ہے۔ یہ تو بیفور والے ہیں۔ جو آفٹر مدینہ والے ہیں ان کا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ ان کو یہاں سے مکہ جا کے عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے وہیں رہیں گے، حج کریں گے، اور جس دن واپسی کی فلائٹ ہوگی اس سے 10 دن پہلے ان کو مدینہ لے کے جائیں گے۔ بیفور والے 36 گھنٹے مکے میں پہنچنے کے بعد جاتے ہیں مدینہ، اور جو آفٹر حج والے ہیں مدینہ جانے والے ان کو واپسی کی فلائٹ سے 10 دن پہلے مدینہ لے کے جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک دن جانے کا، ایک دن واپس آنے کا، اور 8 دن وہاں کا قیام، یہ پروگرام ہوتا ہے۔ بہرحال جو ڈائریکٹ جانے والا ہے، جو بیفور جانے والا ہے، جو آفٹر جانے والا ہے، مدینہ منورہ کا سفر اب میں شروع کر رہا ہوں۔ بڑا مختلف ہے۔ کل میں نے آپ کو مکہ مکرمہ جانے کا طریقہ بتایا تھا، مکے کا سفر اور طرح کا، مدینے کا سفر اور طرح کا، بڑا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ بلکہ اب مدینے کا جو سفر آپ کرنے جا رہے ہیں یہ جس اس ہستی کی طرف جا رہے ہیں جس ہستی نے ہمیں یہ مکے کا سفر کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے۔ مدینہ، ہاں میں آپ سے کیا عرض کروں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے 2 پروگرام 3 پروگرام روزانہ کے ہیں۔ رات بھی میں بڑی دیر سے فارغ ہوا ہوں، الحمدللہ حال میں تھا، اور 4 بجے سے شروع کر کے رات 10 ساڑھے 10 تک چلتا رہا پروگرام، اس لیے گلے پہ بھی اثر ہے۔ بہرحال تو جب بھی میں سفر بیان کر دیتا ہوں مکے کا تو میں کر دیتا ہوں، لیکن جب مدینے کی باری آتی ہے میں رک جاتا ہوں۔ بڑا فرق ہوتا ہے مکے اور مدینے کے سفر کا۔ مکے کا سفر ہے عشق و محبت کا، مدینے کا سفر ہے ادب کا۔ اللہ اپنے گھر پہ سب کو برداشت کر دیتا ہے، جیسے مرضی کو آ جائے۔ آپ نے دیکھنا ہے کعبے میں کوئی اردو میں، کوئی پنجابی میں، کوئی انٹرنیشنل زبان میں، اپنی زبانوں میں لگے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، اونچی اونچی بول رہے ہیں۔ کعبے کے اندر شور مچا ہوا ہے، بہت زیادہ شور ہوتا ہے، کوئی دعا کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کچھ مانگ رہا ہے۔ اللہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں سب کی سن رہا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اور کبھی نہیں دیکھیں گے آپ کعبے میں کہ آپ کو کوئی کہے آہستہ بولو اللہ کا کہا ہے نہ، کہتے ہیں اللہ سے لو لگی ہوئی ہے، مانگو جیسا مرضی مانگو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے در پہ آنے والے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر تیری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم، سارے اعمال ضائع کر دی جائیں۔ ادب کے ساتھ جانا ہے۔ یہاں کا معاملہ اور تھا، یہاں تو اللہ سب کو برداشت کر لیتا ہے۔ ایک پٹھان بھائی چلے گئے، وہ کعبے میں کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ میاں بڑا دور سے آتی ہے، پیسہ خرچ کرتی ہے، بچہ چھوڑتی ہے، اللہ میاں بخشنا پڑے گا۔ اللہ ایسے بندوں کو بھی اپنے گھر میں خوش ہوتا ہے۔ آپ تو جائیں گے نا بسوں پہ بیٹھ کے گدے سے، پرانے زمانے میں گدوں پہ سفر ہوتے تھے۔ ایک دیہاتی حاجی چلا گیا نا، گدے پہ بیٹھ کے عمرہ کیا، ٹینشن کرائی، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کہتا ہے اللہ ساڈے پنڈ
کسی نے وڈے تو بڑا جرم کیتا ہوئے سزا سب تو وڈی ہے دیندے نے سر من کے گدے تے بچھا کے چکر لگاندے نے اللہ ایتھے آ کے میں سر بھی مول لیا تے گدے تے بھی بہ گیا تے چکر بھی کٹ لے نے ہن تے معاف کر دیا اللہ کو اپنے گھر میں یہ بندے پسند آتے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص جا رہا تھا جنگل بیابان میں ریگستان میں تھک گیا سو گیا آنکھ کھلی تو دیکھا کیا کہ اونٹ گم ہو گیا سامان بھی گم ہو گیا بڑا پریشان ریگستان میں پھر رہا ہے پانی بھی نہیں مل رہا اونٹ بھی نہیں مل رہا مرنے لگا لیٹ گیا تھوڑی سی اچانک آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ سامنے اونٹ بھی ہے سامان بھی ہے تو یکدم کہتا ہے واہ تو میرا بندہ میں تیرا رب کہنا کیا تھا کیا کیا ہے حدیث میں آتا ہے جبرائیل امین کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کا جملہ سن کے حالانکہ جملہ کتنا غلط ہے فرمایا اللہ کو اتنی خوشی ہوئی جتنے پچھڑے ہوئے بیٹے سے ماں کو مل کے نہیں ہوتی اس سے زیادہ اللہ کو خوشی تو اللہ اپنے ساتھ تو کہتا ہے میرے ساتھ تو اس طرح جس طرح مرضی آ جاؤ لیکن میرے نبی کے ادب میں فرق نہ ڈالنا کفر کرنے سے ساری زندگی کی نیکیاں برباد شرک کرنے سے ساری زندگی کی نیکیاں برباد اور نبی کی بے ادبی کرنے سے ساری زندگی کی نیکیاں برباد یہ سفر ادب کا ہے جانے سے پہلے ذہن بنا کے جاؤ کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جا رہا ہوں جس نبی کا کلمہ بچپن سے پڑھا تھا آج آپ کو کتنا موقع مل رہا ہے آپ کو دنیا میں کوئی بھائی یا بیٹا 4-5 سال کے بعد ملنے آ رہا ہو نا آپ جب اس کی طرف جاتے ہو کتنا شوق ہوتا ہے اب وہ ملے گا میں معانقہ کروں گا میں اسے جفری ڈالوں گا کتنا شوق ہوتا ہے دور آپ اس کے پاس جاتے ابھی آ رہا ہے ابھی جہاز آ رہا ہے جی فون کرتے ہیں کہ ہاں جی اتر گیا جہاز اچھا بھائی بس ہم باہر کھڑے آ جاؤ کتنا شوق ہوتا ہے آپ کا بھی سفر جب مدینہ منورہ کی طرف ہونا آپ کے شوق میں اضافہ ہوتا رہے جو بس آپ کی مدینہ کی طرف جائے شوق بڑھتا رہے اور میری گزارش ہے یہ سفر معمولی سفر نہیں ہے آپ کے اندر ایک چینج آنی چاہیے کہ نبی کے در پہ حاضری کے بعد آپ نے ایسا بن کے آنا ہے کہ لوگ انگلی اٹھا کے کہیں کہ جو نبی کے روضہ دیکھ لیتا ہے وہ ایسا بہترین شخص بن جاتا ہے آپ نے سیرت کا مطالعہ کر کے جانا ہے اور میں ہاتھ باندھ سے ایک گزارش کرنے لگا ہوں زندگی میں ہو گیا جو کچھ ہو گیا اس سفر کو قیمتی بنانا ہے اگر تو میرا مشورہ ہے کہ سنت چہرے پہ سجا کے سفید لباس پہن کے مردوں نے خوشبو لگا کے اب دیکھو کتنا فرق آ گیا مکے اور مدینے کا مکے جاتے ہوئے کپڑے پہن کے جانا مردوں کے لیے حرام تھا خوشبو حرام تھی اونچی اونچی آواز سے لبیک پڑھتے جانا تھا مدینے جاتے ہوئے کپڑے پہن کے جانا ہے خوشبو لگا کے جانا ہے آہستہ آواز سے دوشی پڑھتے جانا ہے اور جانے سے پہلے سوچ لیجیے کدھر جا رہے ہو یہ مدینہ ہے مدینہ اس کا نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ رکھا تھا میرے آقا علیہ السلام سواریوں پہ بیٹھے ہوئے صحابہ بیٹھے ہوئے مدینے میں داخل ہونے لگے سواریوں کے پاؤں سے مٹی ہوئی چہروں پہ پڑی صحابہ کرام نے اپنے چہرے پہ کپڑے ڈال دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا تھا یہ مدینے کی مٹی ہے اللہ نے اس پہ شفا رکھی ہے صحابہ کرام نے کپڑے ہٹا کے مٹی کو مل لیا تھا ہاں میں آپ کو کیا عرض کروں مدینہ یہاں ہمارے اکابر جوتے بھی پہنتے تھے دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے وہاں میرا پاؤں نہ آ جائے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام مالک سواری پر نہیں سوار ہوتے تھے مدینے کا ادب رکھنا ہے تھوک بھی روزہ رسول کی طرف کر کے نہیں پھینکنی یاد رکھیے بڑا ادب کا سفر ہے 70,000 فرشتہ صبح 70,000 فرشتہ رات کو حاضری دیتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ دوبارہ اس کی فرشتے کی باری نہیں آتی جو ایک دفعہ آ گیا میرے آپ کو اللہ بار بار لے جائے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے لے کے جا رہا ہے سیرت کا مطالعہ کرو اپنے چہرے پہ داڑھی رکھنے کا وعدہ کرو بعض لوگ کہتے ہیں میں مدینے ہو کے آواں گا تو داڑھی رکھوں گا نہیں رکھ کے جانی ہے جب میرا آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ رسول میں حیات ہے آپ کو پتہ چلے گا کون آیا اور کس طرح آیا ایک حدیث میں آتا ہے روم کے 2 آدمی آئے تھے عیسائی انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی میرے آقا علیہ السلام نے دیکھ کے چہرہ پھیر لیا جب وہ گفتگو کر کے جانے لگے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے بادشاہ نے تمہیں کہا تھا کہ داڑھی اڑاؤ انہوں نے کہا ہاں ہمارے بادشاہ نے کہا تھا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا داڑیاں بڑھاؤ اور مجھے کٹاؤ۔ آپ نے بھی، حضرت مولا عاشق الہی کہتے ہیں کہ وہ مدینے میں رہتے تھے، فرمایا میں دیکھتا تھا کہ اکثر لوگ آگے بغیر داڑھی کے بھی آ رہے، انہیں احساس ہی نہیں کہ کس کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں، جو ان کو چیزیں پسند ہے وہ لے کے آنی چاہیے۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے روزے پہ آ کے سلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیتا ہے، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث کے بعد میرے ذہن میں آیا یہ اس طرح آ رہے ہیں، یہ آنے والوں کو سلام کا جواب ملتا ہوں، تو فرمایا عاشق الہی ایسے لوگ جو آتے ہیں نا ان کے لیے میں ان کو سلام کا جواب دینا تو الگ رہا، میں ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ سوچ کے جائیے اس سے بہتر تھا یہ سفر نہ کرتا اگر وہاں جا کے بے ادبی کرنی ہے۔ پوری سنت کا خیال کر کے ذہن میں پورا جما کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے حج کیا اگر میرے روزے پہ میرے آستانے پہ حاضری نہ دی اس نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ فرمایا جس نے میرے روزہ رسول کی زیارت کر لی وہ شخص ایسے ہو گیا جیسے اس نے میری زندگی میں زیارت کی۔ فرمایا جس نے میرے روزہ رسول کی زیارت کی اس کی شفاعت کرنا میرے اوپر واجب ہو گیا۔ معمولی سفر نہیں ہے آپ کا، اس لیے آپ نے پورے اہتمام کے ساتھ تیاری کر کے جانا ہے، پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، آپ والا کردار، آپ والا چہرہ کہ مجھے یہ چہرہ پسند ہے جو آپ کو پسند ہے۔ توفیق دینی اللہ نے، نیکی کی توفیق اللہ ہی دیتا ہے، آپ اپنے ذہن کے اندر ارادہ کر لو ایک دفعہ، توفیق اللہ دینے والا ہے۔ میں نے اپنا فرض پورا کیا، اب آپ نے جو سرکاری حاجی ہیں ان کو تو معلم پروگرام دے گا، جو پرائیویٹ جانے ان کا گروپ آرگنائزر ان کو بتائے گا، آپ نے بسوں پہ بیٹھنا ہے، مکہ سے نکلنا ہے اور 450 کلومیٹر کا فاصلہ مکے سے مدینے کا جتنا لاہور سے اسلام آباد کا ہے، لیکن 4 گھنٹے نہیں لگیں گے، 7-8 گھنٹے لگنے راستے میں نمازوں کے لیے اور کوئی کھانے کے لیے بھی روکتے ہیں، اور بسوں کے ڈرائیور کو سعودی حکومت نے کیا رکھا ہے کہ تیز رفتاری نہیں کرنی، آہستہ، لہذا 7-8 گھنٹے کم سے کم تو ضرور لگیں گے۔ آپ نے بسوں پہ بیٹھنا بڑے اہتمام کے ساتھ، دوسری پڑھتے ہوئے بیٹھنا ہے۔ اب کی بسیں مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہی ہیں، جاری بس جاری ہے، آپ نے بسوں کی کھڑکیوں سے باہر دیکھنا ہے، بظاہر آپ کو پتھر نظر آئیں گے، کالے سیاہ پتھر ہوں گے، بظاہر کتنے سیاہ کالے سیاہ پتھر ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے ان پتھروں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پڑی ہوئی ہیں۔ بڑی محبت سے آپ نے جانا ہے، چلتے جانا ہے، جو مدینے کے قریب ہوتے جائیں آپ کا شوق بڑھتا جائے، آپ کی بس جو ہی مدینے کے شہر میں داخل ہونے لگے شہر کے آثار نظر آ جائیں گے، جو ہی داخل ہوگی بس سب سے پہلے 4 سفید رنگ کے مینار نظر آئیں گے، یہ مسجد قباء ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہاں قیام فرمایا تھا جب ہجرت کر کے آئے تھے، 17 دن قیام کر کے پھر مسجد نبی والی جگہ پہ گئے تھے، 17 دن قیام کر کے، اس کو اول مدینہ کہتے ہیں۔ یا آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی مسجد قباء کے 4 مینار دیکھنے کے بعد آپ کی بس بہت بڑا راؤنڈ اباؤٹ کاٹتی ہے، موڑ کٹے گا تو آپ کو گنبد خضرا اور مسجد نبی کے مینار نظر آئیں گے۔ اب عمارتیں لمبی بن گئی ہیں، تھوڑا نظر آتا ہے، پہلے بڑا دور سے نظر آتا تھا۔ جو ہی روضہ رسول گنبد خضرا نظر آنا شروع ہو، اللہ اکبر، ایک تڑپ آ جائے دل میں، کوئی نعت آتی ہو تو وہ نعت اشعار پڑھیں، کچھ نہیں آتا کم از کم یہ یاد کر کے جاؤ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا سعید احمد خان صاحب مدینے میں رہتے تھے، کبھی کبھی آتے پاکستان، مدینے میں اتنا عرصہ رہنے والا شخص جب بھی پاکستان سے واپس جاتے کیا شوق اور ذوق ہوتا تھا، یہ اشعار پڑھتے تھے، جو ہی مدینہ قریب آتا وہیں سے پڑھنا شروع کر دیتے، گنبد خضرا دیکھ کے فرماتے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا، فرشتوں دے دو پیغام ان کو کہ سعید غلام آ رہا ہے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے آپ کا، کہاں پہنچے ہیں مدینہ منورہ کے اندر، آپ کی بس داخل ہو بڑے ادب سے اترنا ہے، سامان اپنے اپنے رہائش گاہوں میں رکھنا ہے، رکھ کے وضو کر کے تازہ ہو سکے تو غسل کر لو، ہو سکے تو دوبارہ خوشبو لگاؤ، بڑے اہتمام کے ساتھ امتی بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ اپنے مدینے کے ہوٹل سے نکلنا ہے، ایک تو ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ
جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، مکے کے ہوٹل سے عمرہ کرتے نکلتے ہوئے کتنی چیزیں تھیں؟ ہوٹل کا کارڈ تھا، 7 آنے کی تسبیح تھی، اور جوتوں والا تھیلا تھا، اور لبیک پڑھتے ہوئے نکلنا تھا۔ مدینے کے ہوٹل سے نکلتے ہوئے بھی آپ نے وزٹنگ کارڈ ہوٹل کا ساتھ لینا ہے، اور جوتوں والا تھیلا لینا ہے، اور درود شریف پڑھتے ہوئے نکلنا ہے، درود شریف پڑھتے ہوئے آنا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دور سے درود شریف پڑھتا ہے وہ میرے تک پہنچایا جاتا ہے، جو میرے روزے پہ آ کے اسلام پڑھتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹا دیتا ہے، میں اس کے اسلام کا جواب دیتا ہوں۔ آپ نے پوری کوشش کرنی ہے، یہ محسوس کرنا ہے، تصور میں پورا جمانا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قبرستان اگر کوئی جاتا ہے شخص تو اللہ اس کو بتلا دیتے ہیں، فرشتے اس کو بتلاتے ہیں کہ تیرا فلانا عزیز آیا ہے۔ تو اگر یہ خونی رشتے بتلائے جاتے ہوں کہ ماموں آیا، چچا آیا ہے، تو یہ امتی اور نبی کا جو رشتہ ہمارا ہے، اس رشتے پہ تو خونی رشتے قربان نہیں کیے جا سکتے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کو معلوم ہوگا کہ کون آیا، بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے آنا ہے، دوسری پڑھتے پڑھتے آنا ہے۔ مسجد نبوی آ جائے گی، مسجد نبوی کے بھی دروازے 100 سے زیادہ ہیں، یہ بھی بڑی وسیع ہو گئی ہے۔ آپ نے اپنے رہائش گاہ سے قریب ترین دروازے کا نمبر نوٹ کرنا ہے، اسی گیٹ سے آیا کرنا ہے، اسی گیٹ سے جایا کرنا ہے، راستہ نہیں بھولیں گے۔ اور یہاں دیکھو کتنا حیران ہو جاؤ گے، مکے کا سفر اور طرح کا، مدینے کا اور طرح کا۔ مکے کے سفر میں مسجد کے اندر عمرہ کرنے کے لیے مرد بھی عورتیں بھی سب داخل ہوتی اکٹھے، طواف بھی اکٹھے، سعی بھی اکٹھے، سارا عمرہ اکٹھا۔ مسجد نبوی میں دروازے الگ ہو جائیں گے، مردوں کے الگ، عورتوں کے الگ، اپنے دروازوں سے داخل ہونا ہے، اندر داخل ہونا ہے، اندر دایاں پاؤں رکھنا ہے، مسجد والی جو آتی ہے وہ پڑھ لیجیے۔ اندر داخل ہوتے قدم رکھتے تصور جما لینا ہے کہ میں آقا علیہ السلام کی نگاہوں میں آ گیا ہوں، تصور جمانا ہے، اور اجازت مانگنی ہے، حاضری کی اجازت۔ اللہ اکبر، کیسے؟ آواز آئے گی یا آپ آواز دیں گے یا ان کی آواز آئے گی؟ ہاں ہاں، ایسی کرامتیں بزرگوں کی گزری ہیں۔ کرامت اور معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، لہذا ہمارا ایمان ہے کہ برحق ہے۔ آوازیں بھی لوگوں کو آتی تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گئے نا روزہ رسول پہ، بے بس سے ہو گئے، چونکہ سید تھے، آپ کی نسل کے تھے، تو یکدم کہا ابا جی السلام علیکم۔ اللہ، جب یہ یکدم نکلا تو کہتے روزہ رسول سے آواز آئی یا ابنتی وعلیکم السلام، بیٹے تیرے اوپر بھی سلامتی ہو۔ بلکہ ایک واقعہ لکھا کتابوں میں، سید محمد رفاعی ایک بزرگ گزرے، وہ جب گئے نا روزہ رسول پہ تو کہنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی سید تھے، اور کہنے لگے کہ آقا میں نے آپ کی حدیث پڑھی کہ جو دور سے دوسری پڑھتا ہے وہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے، اور جو آپ کے قریب آ کے پڑھتا ہے اس کا سلام آپ خود سنتے ہیں۔ تو آقا میں جتنی دفعہ بھی درود پڑھتا تھا میرا پکا یقین تھا میرے الفاظ آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ جیسے میں نے اس کا یقین کیا تو اسی حدیث کے اندر جب آپ نے فرمایا جو میرے روزے پہ آگے سلام پڑھے گا آپ اس کو سلام کا جواب دیں گے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ابا جی السلام علیکم، تو ان کو بھی آواز آئی یا ابنتی، اور ان کی کرامت دیکھیے، کتابوں میں لکھا کرامت ان کی کیا تھی کہ وہ اور تڑپ گئے، کہنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا بھی کہا ہے، اور پھر میں ایسے ہی چلا جاؤں، ہاتھ مبارک باہر آیا، مصافحہ ہوا۔ یہ کرامت کی بات تھی، میرے آپ کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن میرے آپ کے لیے اجازت کیا ہوگی؟ اندر داخل ہو کے اجازت مانگنی ہے آپ نے۔ کیسے؟ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرماتے مسجد نبوی میں، اور بھی صحابہ بیٹھے تھے، حضرت جابر آئے، میں آ جاؤں؟ نہیں، پھر آئے، اب آ جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، پھر آئے، اب آ جاؤں؟ فرمایا جابر کیا بات ہے، مجھے ملنا ہے؟ کہ ہاں میں آپ کو ملنے آیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں، میں آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جابر مجھے ملنا ہے نا، پر میری مسجد میں تو ہے، جب تک 2 رکعت نفل نہیں پڑھتا میرے تک مت آ، یہ اجازت ہوگی۔ اللہ کے گھر کی مسجد میں داخل ہوتے ہی پہلی نظر پہ دعا کر کے طواف شروع کرنا ہے، وہاں کسی قسم کے نفل نہیں ہے۔ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہی 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھنے آپ نے۔ اگر تحیت المسجد کا لفظ نہ آتا ہو تو شکرانے کا کہہ لیں، مسجد کا شکرانہ، اگر مکروہ وقت نہ ہو۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اب آپ کو میں مردوں کا طریقہ بتانے لگا ہوں، پھر عورتوں کا طریقہ بتاؤں گا سلام پڑھنے کا۔ عورتوں کے 4 دروازے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، عورتوں کے لیے 4 دروازے مخصوص کیے ہیں مسجد نبوی نے۔
دو دروازے ایسے ہیں جن کے اندر جا کے عورتیں نماز تو پڑھ سکتی ہیں لیکن روزہ رسول پہ حاضری نہیں دے سکتی، اور دو دروازے ایسے ہیں جن میں داخل ہو کے نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اور سلام بھی پیش کر سکتی ہیں۔ 25 نمبر گیٹ اور 28 نمبر گیٹ، ان سے داخل ہونے والی خواتین سلام بھی پڑھیں گی اور نماز بھی پڑھیں گی، لیکن دوسرے دو جو گیٹ ہیں ان سے عورتوں کو پھر دوبارہ ان گیٹوں پہ آنا پڑے گا۔ بہرحال تو میں پہلے مردوں کا طریقہ بتانے لگا ہوں سلام پڑھنے کا، پھر عورتوں کا۔ آپ میں داخل ہوئے مسجد نبوی میں، 2 رکعت پڑھے تحیۃ المسجد کے، سیدھا جدھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے ادھر ہی چلنا ہے، چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ قبلے کی طرف۔ آگے جا کے دیکھو گے سفید پردے لگے ہوں گے راستہ بنا۔ اب کیا کریں؟ یہ سفید رنگ کے پردوں سے آگے وہ مسجد ہے جو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنوائی تھی، وہ جگہ شروع ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پردے لگائے ہوتے ہیں تاکہ انتراشٹری حالات زیادہ نہ ہو جائے۔ آپ ہی کرنا ہے، پردوں کے ساتھ 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 دائیں طرف چلے جانا ہے، مسجد سے باہر نکلنا ہے۔ اگلا دروازہ باب السلام کا ہے، پھر باب السلام سے داخل ہونا ہے، اندر داخل ہونا ہے۔ آپ کے رائٹ سائڈ پر دائیں طرف محراب والی دیوار ہوگی، پر آپ نے بائیں کندھے کی طرف دیکھتے جانا ہے، دیکھنا بائیں طرف ہے، محراب والی دیوار دائیں طرف ہے، ایسے کر کے چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے دیکھتے جانا ہے چلتے جانا ہے دیکھتے جانا ہے۔ بائیں طرف آپ کے روضے مبارک کی جالیاں شروع ہو جائیں گی، بڑے ادب سے چلنا ہے، چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، بائیں طرف دیکھتے جانا ہے، بائیں طرف دیکھتے جانا ہے۔ جب بائیں طرف دیکھتے جاؤ گے نا 3 جالیاں آئیں گی، پہلے ایک جالی ہے پھر پلر ہے، پھر دوسری جالی ہے پھر پلر ہے، پھر تیسری جالی ہے۔ آپ نے ادھر والی جالی بھی چھوڑ دینی ہے، ادھر والی جالی بھی چھوڑ دینی ہے۔ یہ جو پلروں کے درمیان والی جالی ہے نا، اس کا نام ہے مواجہ شریف، لہذا آپ نے اسی کو ٹارگٹ رکھنا ہے۔ آپ ایسے کر کے دیکھتے جانا ہے، ادھر والی جالیوں میں بھی سوراخ ہوں گے، ادھر والی جالیوں میں بھی سوراخ ہوں گے، لیکن آپ نے 3 سوراخ دیکھنے درمیان والی جالی میں۔ ادھر والی جالی بھی چھوڑ دیجئے، ادھر والی جالی بھی چھوڑ دیجئے، درمیان والی جالی میں۔ اب آپ جب ایسے کرتے دیکھتے جا رہے ہیں بائیں طرف، تو درمیان والی جالی شروع ہوگی تو پہلے ایک بڑا سوراخ آئے گا، پھر 2 بعد میں چھوٹے آئیں گے، پہلے بڑا آئے گا۔ آپ نے ایسے کرتے دیکھتے جانا ہے، کوئی بڑا سوراخ آئے جلدی سے اپنا چہرہ سوراخ کے سامنے کر لینا ہے۔ کیوں؟ امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، سید الانبیاء، نبی الانبیاء، تاجدار انبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر دائیں کروٹ پہ آرام فرما رہے، اور آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے اور یہ سوراخ کے بالکل سیدھ میں ہے، اس لیے آپ نے بھی اپنا چہرہ سوراخ کے سامنے کر کے ادب سے پیچھے آ جانا، پیچھے آ جانا ادب سے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا ادب ہے ہم قریب جائیں گے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں جب بھی جاتا تھا تو مجھے تو احساس ہوتا تھا کہ کیا منہ لے کے جا رہا ہوں، کیا کرتا رہا ہوں، اس لیے بڑے دور سے ہی کھڑے ہو کے میں سلام پڑھتا تھا۔ ایک دن اچانک خیال آیا کہ یہ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جالی چوب رہے ہیں، پکڑ رہے ہیں، ان کو زیادہ محبت ہوگی۔ فرمایا میں جب لیتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد شفیع میں تجھے ایک بات بتا دوں، چاہے یہ پکڑ پکڑ کی جالی اور چومنے والے کرنے والے، لیکن میرے قریب وہ ہے جو میری سنت کے قریب ہے، جو میری سنتوں پہ عمل کرتا ہے وہ میرے قریب ہے۔ اصل محمد جو ہے وہ یہ ہے، آپ نے ادب سے پیچھے ہٹانا ہے، اور اگر وہی کھڑے ہو جاؤ گے نا، پڑھنا چاہو گے سلام، ادھر سے دھکا پڑے گا، آگے نکل جاؤ گے، حسرت رہے گی کہ دور سے آیا سلام نہیں پڑھنے دیا۔ آپ نے ادب سے پیچھے ہٹانا ہے، پیچھے ہٹ کے دونوں ہاتھ نیچے کر کے نظریں نیچی رکھ کے پورے یقین کے ساتھ میری آمد کا بھی پتہ ہے آقا کو، اور میرے سمجھا ہے سلام بھی سماعت فرمائیں گے، پڑھنا شروع کرنا ہے اتنی آواز سے آپ کے اپنے کام سن لیں، ساتھ والے کو بھی آواز نہ جائے۔ ادب روضہ رسول کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، لکھی ہوئی اس طرف ہے جدھر آپ نے اسلام پڑھنا ہے، لہذا آواز اونچی نہ نکلے، بڑے ادب کے ساتھ آپ نے ہاتھ نیچے کر کے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین، السلام علیکہ یا، جو لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو آتے ہوں وہ نام لے لے کے پڑھتے جاؤ۔ حاجی صاحب کہاں کھڑا ہے، کس کو سلام پیش کیا ہے؟ میں نے تو جب حدیث پڑھی کہ آقا سلام کا جواب مرحبت فرماتے ہیں، میرا تو عقیدہ بن گیا، میرے آقا اسحاق صاحب نے اگر یہ فرما دیا آنے والے امتی وعلیکم السلام، تیرے اوپر اللہ کی سلامتیاں ہوں، میری تو نجات کے لیے کافی ہے۔ آپ نے بھی کہاں کھڑے ہیں، اللہ کرے
کہ آپ کو بھی سلام کا جواب آ جائے. آپ نے خوب اچھی طرح سلام پڑھا. سلام پڑھنے کے بعد تھوڑا سا آپ نے دائیں طرف کھسکنا ہے. دائیں طرف کو ہو گئے تو ایک دوسرا سوراخ آئے گا. یہ دوسرا سوراخ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے سامنے. اس سوراخ کے سامنے آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکم یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیکم یا وزیر رسول اللہ. نہیں کچھ آتا اپنی زبان میں کہہ لینا ہے اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بھی سلام. حضرت ابو بکر صدیق کو سلام پڑھ کے اور تھوڑا سا دائیں طرف کو ہونا ہے تو تیسرا سوراخ آئے گا. یہ تیسرا سوراخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے سامنے ہے. اس سوراخ کے سامنے آپ نے پڑھنا ہے السلام علیکم یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم یا امیر المومنین. نہیں کچھ آتا اپنی زبان میں کہہ لیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی سلام ہو. دونوں صحابہ کو سلام پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے آنا ہے اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے آ کے آپ نے ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. یہاں کیا پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، وہاں کیا پڑھنا ہے اشہد ان